قال الله تبارك وتعالى في القرآن والفرقان الحميد لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رب الله. اللهم صل وسلم دائما على حبيبك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل يوم من الأحوال والمقايم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مختصر حمد صلاۃ کے بعد اللہ کے احسان عظیم کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کا تحفہ و انعام عطا فرمایا. آج یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ الحرام ہے اور عشرہ ذی الحجہ کا یہ آخری دن ہے. حدیث پاک پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور ایک نیکی کا ثواب 700 گنا تک ملتا ہے. یعنی نیکی ایک کرے تو ثواب 700 ملے گا اور اللہ کی رحمت تو اس سے بھی بڑی ہے جتنا آگے سے مرضی ثواب عطا فرمائے. تو بہرحال یہ جو ایک خوشخبری تھی کہ ثواب بڑھ گیا ہے، آج اس کا آخری دن ہے. 10 ذی الحجہ ہے، غروب آفتاب تک یہ 10 ذی الحجہ ہی رہے گی. تو اس میں جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں کریں اور بڑھ چڑھ کے کریں کہ ہر نیکی کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ نے 700 گنا بڑھایا ہوا ہے. تو صدقہ و خیرات کرنا ہے، اس کو بڑھ چڑھ کے کیا جائے. قربانی کرنی ہے، یہ بھی نیکی ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کی جائے. گوشت تقسیم کرنا ہے تو خوش دلی کے ساتھ کیا جائے. جو بھی معاملات ہیں ان کو خوش دلی کے ساتھ کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جنہوں نے قربانیاں اس سال کرنی ہیں ان کی قبول فرمائے. جو نہیں کر پا رہے اللہ ان کو بھی اتنا عطا فرمائے کہ وہ بھی رب کی بارگاہ کے اندر اپنے جانوروں کو پیش کرے. میں نے شروع میں ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ہی ان کا خون پہنچتا ہے. میں قربانی کر رہا ہوں تو ایسا تو نہیں کہ گوشت جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا یا خون پہنچے گا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ قربانی کے جانور کا پہلا جب اس کو ذبح کرتے ہیں تو پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، ادھر سے رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے. ایسی کئی ایک اللہ مقبول فرما دیتا ہے اسے قربانی کو. تو ایسی کئی ایک روایات موجود ہیں. قربانی کا جانور ذبح کیا، خون کا قطرہ زمین پر گرے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قربانی کو قبول فرما دیتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. ہاں ایک چیز ہے جو اس کے پاس پہنچے گی، نہ خون کی مقدار، نہ گوشت کی مقدار. ہاں تمہارے دلوں کے اندر جو تقویٰ موجود ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اچھا یہ آیت مبارکہ نازل کیوں ہوئی؟ جب ابھی اسلام یوں اپنے اظہار پر نہیں آیا، اس وقت زمانہ جاہلیت تھا. تو زمانہ جاہلیت کے اندر کفار کیا کرتے تھے، وہ اپنی قربانیوں کو لیتے، جانور وہ بھی ذبح کیا کرتے تھے، اپنی قربانیوں کو لیتے اور قربانی لینے کے بعد اس کا جو خون ہوتا تھا وہ کعبے کی دیوار کے اوپر مل دیا کرتے تھے، اس کو آلودہ کر دیا کرتے تھے.
تو یہ ایک ان کا طریقہ چلا آ رہا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا خون جی مقبول ہو رہا ہے۔ تو اب جب صحابہ اکرام علیہم رضوان ایمان لے کر آئے تو ان کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو احکام بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور بتا دیا کہ تمہارے خون، تمہارا گوشت یہ رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچنا، ہاں تقویٰ پہنچنا ہے۔ تو اس کو دیکھ لو کہ کون کتنے تقوی کے ساتھ، کون کتنی پرہیزگاری کے ساتھ رب کی بارگاہ کے اندر اپنا یہ جانور ذبح کر رہا ہے، جانور کو پیش کر رہا ہے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے صوفی یہ گزرے ہیں۔ آپ نے بھی اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی ہے، اس کو اگر ذرا کھول کے بیان کرنا اس تفسیر کے مطابق اس آیت کا مفہوم، تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اے بندے، اللہ نے گویا یوں فرمایا ہے کہ اے بندے تو جانور خریدنے کے لیے منڈی کے اندر گیا، تجھے لوگ دیکھ رہے تھے، تو نے جانور کو خریدا، تو نے جانور کے پیسے ادا کیے، تجھے لوگ دیکھ رہے تھے، تو جانور کو لے کر گھر آ گیا، لوگ تجھے دیکھ رہے تھے، تو نے جانور کو ذبح کروایا، لوگ اس وقت بھی تجھے دیکھ رہے تھے، تو نے جانور کے ذبح ہونے کے بعد گوشت کروایا، لوگ دیکھ رہے تھے، گوشت ہو گیا تو نے گوشت تقسیم کر دیا، لوگ دیکھ رہے تھے، اس گوشت کو تو نے کھا لیا، لوگ اس کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اے بندے، تو نے جانور خریدا، خرید کر تو نے کھا بھی لیا، تقسیم بھی کر دیا، تیرے کام کے اسٹارٹ کرنے سے تیرے کام کے اختتام تک ہر کام کے اندر تجھے لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن یہ یاد رکھنا، لوگوں کا دیکھنا تیری قربانی کو قبول نہیں کروائے گا۔ تو نے جانور جتنا مرضی بڑا خریدا ہو، تو نے جانور جتنا مرضی مہنگا ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول اسی وقت ہوگا جبکہ تیرے دل کے اندر تقویٰ موجود ہوگا۔ تقویٰ ہوگا تو تیرا جانور مقبول، اور اگر تقویٰ نہیں ہے نا تو تم نے دکھانے کے لیے لاکھوں کا جانور کیوں نہ خریدا ہو، تو نے گوشت کھا لیا، گوشت ہضم بھی ہو گیا، سارا کام ختم ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ تیرا خون یہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ تیرا گوشت قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ دل کے اندر تقویٰ موجود نہیں تھا، تیرا دل تو تھا کہ لوگ میری واہ واہ کریں، تو نے میرے نام پر تو ذبح ہی نہیں کیا، تو میرے نام پر دیتا تو کچھ بات ہوتی نا، میں قبول تو تب کرتا جب تو میری راہ میں دیتا۔ اب اس کو ہم ذرا دیکھیں نا، میں منڈی میں جاتا ہوں بکرا خریدنے کے لیے، میں منڈی میں جاتا ہوں جانور خریدنے کے لیے، وہاں پر میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے؟ بسا اوقات ہر ایک کا نہیں کہتا، لیکن بسا اوقات ہم جانور اس غرض سے بھی خرید رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو دکھانا بھی تو ہے، محلے میں پتہ بھی تو لگے کہ سیٹھ صاحب نے بکرا خریدی ہے، چھوٹا خریدوں گا تو عزت کم پڑ جائے گی۔ ہاں یہ ضرور ہے، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جانور چھوٹے چھوٹے خرید لو، اللہ کی بارگاہ میں جب قربانی پیش کرنی ہے تو خوش دلی کے ساتھ پیش کرنی ہے۔ یہ تو باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ جب قربانی پیش کرنی ہے تو اس کو خوش دلی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر قبول ہو جاتا ہے۔ آگے حضور نے ارشاد فرمایا، حکم دیا، فرمایا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اب جب آپ نے قربانی کرنی ہے تو اے بندے قربانی کو خوش دلی کے ساتھ کرنا، خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے، پریشان ہو کے نہیں کرنی۔ گنجائش کم ہے اور مہنگا جانور صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرید رہا ہوں، یہ طریقہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں رب نے دیا ہے تو جتنا دیا ہے وہ رب ہی نے تو دیا ہے، تو اس میں سے رب کی بارگاہ میں اچھا جانور پیش کیا جائے، یہ ایک الگ چیز ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، قربانی نہیں کرنے کا دل کرتا، لیکن لوگوں کو صرف اور صرف کہ لوگ کہیں کہ قربانی ایس والی کون نے کی ہے، قربانی بندے کر دیتے ہیں۔ قربانی لازم ہوئی تو اب اس وجہ سے کہ لازم ہو گئی ہے تو کر دیتا ہوں، یہ اگرچہ ایک طرح سے اچھی چیز ہے کہ اللہ نے لازم کی نا تو قربانی اس نے کر دی، لیکن اس سے اچھا یہ ہے کہ یہ خوش دلی کے ساتھ کرتا۔ ایک ہے کہ مجبوراً کر رہا ہے کہ لازم ہو گئی ہے تو ہم کر دینا، ایک یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ کرے
کہ میرے رب کا حکم ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہوا ہے تو میں اپنے جانور کی قربانی پیش کروں گا۔ یہ دونوں کے اندر بڑا فرق ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہاں پر ہم دیکھیں، اخلاص۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر اخلاص قبول ہوتا ہے۔ بندہ مخلص ہو کر اگر کام کرے نا تو پھر یہ قبول ہے، اور اگر مخلص نہ ہوگا اور کام کرتا رہے تو یہ پھر قبول نہیں ہوتا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کا واقعہ ہم نے کئی ایک مرتبہ سنا ہے، اس میں کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا نا کہ بیٹا میں نے تجھے خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور نبی کا خواب سچا ہے، وہی ہوتی ہے، تو اب تو کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے وہ کہا، جواب دیا جو میں نے جمعے کے بیان میں عرض بھی کیا تھا کہ ابا جی آپ کو جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے اس کو آپ کر دیں، یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابا جی جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر دیں، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ یہ تو وہ جو قرآن میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کتابوں کے اندر لکھا جب رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا اور ساتھ میں مینا کی طرف لے گئے قربان کرنے کے لیے، تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ ابا جی نے جب وہاں پر جا کر بتایا نا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چہرے کے اوپر ایک جگمگاہٹ آ گئی، خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹے یہ کیا چیز ہے؟ تیرا چہرہ جگمگا اٹھا ہے اور جسم لرزا ہے، جسم کانپ رہا ہے۔ آگے سے جواب دیتے ہیں، اس کا مفہوم یہاں پر ایک بیان کرنے لگا ہوں۔ کہا کہ ابا جی میں نے اگر قربان ہونا ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی بارگاہ کے اندر میں مقبول بھی تو ہوں، اللہ نے مجھے پسند کیا ہے تو قربانی کا حکم دیا ہے نا، ایک چیز۔ اور ابا جی مجھے پتا ہے جب میں یہاں سے ذبح ہو جاؤں گا تو سیدھا پھر جنت کے اندر ہی جاؤں گا نا، اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہو رہا۔ تو یہ میرے چہرے کے اوپر جگمگاہٹ آ گئی، دنیا کی زندگی اگر سے جا رہی ہے، اگر سے مجھے پتا ہے میری سانس یہاں رک جائے گی، یہاں سے دنیا میری ختم ہو جائے گی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جب یہاں سے سانس ختم ہوگی رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤں گا اور پھر جنت کی نعمتیں بھی تو ملیں گی۔ ابا جی یہ سوچ کر میرے چہرے پر جگمگاہٹ آ گئی ہے۔ یہ ہے اخلاص کہ اللہ راضی ہو جائے، بندے راضی ہون نہ ہون، میں نے رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے نا، اپنی جان پیش کر دی۔ اور یہاں پر اگر بندوں کو راضی کرنا ہے تو پھر بندہ یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، اپنی جان سے پیچھے ہٹ جائے گا۔ کئی ایک مثالیں بنتی ہیں، میں بھی وقت اس طرف نہیں آتا، موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ تو قربانی کرنی ہے تو اخلاص کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا، دیہڑا بھی گزر جانا ہے، جانور بھی ذبح ہو جانا ہے، گوشت بھی کھوی جانا ہے، ہر چیز ہو گئی، لیکن ہر چیز کے باوجود اگر رب کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو پھر کیا فائدہ؟ تو اس چیز میں لازمی طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم خوش دلی کے ساتھ کریں۔ روایتوں میں لکھا کہ جب حضرت یہ واقعہ ہوا نا حضرت اسماعیل علیہ السلام والا، تو حضرت اسماعیل نے تو خود اپنے والد صاحب کو پھر کچھ عرضیں کی تھی نا کہ ابا جی میرے ہاتھ باندھ دے، اور ابا جی اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لے، ابا جی چھری کو تیز کر لے تاکہ رب کا حکم بھی پورا ہو جائے، آپ کو ترس بھی نہ آئے پتر کو سامنے دیکھ کر، تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے، میری پہ نہیں، اپنی پہ باندھ دے کہ آپ کو ترس نہ آ جائے۔ یہ سارا کچھ جب ہو گیا تو اس وقت کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی اس وقت رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک و مولا، تیرا ایک نبی زمین پر لیٹا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، دوسرا نبی ہاتھ میں چھری لے کر کھڑا ہے، چھری چلانے لگا ہے، اے مالک و مولا کرم فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت مینڈا بھیجا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں سے سائیڈ پہ ہٹ گئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ ہر چیز قبول فرماتا ہے، لیکن ہو اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں گے تو ہی قبول ہوگی۔ ایک بزرگ تھے، شیخ احمد نام ہے ان کا، شیخ احمد دمشقی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نا گھر میں اپنے والد اور والدہ کو قرآن پاک پڑھ کے سنا رہے تھے۔ یہ بھی ایک چیز ہے، قرآن پاک ایک خود پڑھنا ہم نے وہ بھی چھوڑ دیا، رمضان گزر گیا اور پھر قرآن پڑھنا تو ایک چیز ہے، قرآن والدین کو سنانا، گھر والوں کو سنانا، پاس بٹھا کر سمجھانا۔ تو شیخ احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے
ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر میں والدین کو یعنی والد اور والدہ کو قرآن پاک سنا رہے تھے، سناتے سناتے نا بیچ میں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ تذکرہ آ گیا، قربانی والا معاملہ آ گیا۔ والدہ والدہ ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہے، عورت کا دل نازک بھی ہوتا ہے اور عورت کا دل پھر نیکی کی طرف مائل بھی بڑی جلدی ہو جاتا ہے۔ جب سنا نا یہ واقعہ کہ ایک بیٹا قربان ہونے لگا تھا اور رب کا حکم تھا تو قربان ہونے لگا تھا اور خوش دلی کے ساتھ قربان ہونے لگا تھا، تو کہتی ہے کہ پتر آج سے، اب والدہ اپنے بیٹے کو کہہ رہی ہے، پتر آج سے تجھے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا، تو یہاں سے چلا جا، اللہ کے دین کا کام کر۔ وہاں سے جاتے ہیں، مکے مدینے میں رہتے ہیں، کام کرتے رہتے ہیں دین کا، پھر کچھ عرصہ گزرتا ہے، کچھ سال گزرتے ہیں، دل کرتا ہے کہ چلو کہیں جاتے جاتے ابا جی کو اماں جی کو سلام نہ کر جاؤں۔ گھر پہنچتے ہیں نا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے ماں کی آواز آتی ہے، کون؟ تو باہر سے آواز دیتے ہیں، آپ کا بیٹا احمد ہوں۔ والدہ کا جواب پتہ ہے کیا آتا ہے؟ یہ دیکھیں اب ماں کا جگرا کتنا تھا۔ والدہ کا جواب آتا ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا، اسے اللہ کے نام پر بھیج چکی ہوں، اب جنت کے اندر ملاقات ہوگی، پتر جا جا کے دین کا کام کر۔ یہ ہے اخلاص۔ اخلاص ہو رہا تو بندہ بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، اور اخلاص نہ ہو تو پھر ہم پیچھے سے پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہمارا سارا کام گزر جائے گا، اگر اخلاص ہوا تو رب کی بارگاہ میں قبول، تقویٰ ہوا تو رب کی بارگاہ میں قبول، نہیں تو قبول کوئی نہیں ہے۔ اور باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، حضور فرماتے ہیں تقویٰ یہاں پر موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تیرا تقویٰ جب تیرے جبے کے اندر ہے، تیرا تقویٰ تیرے قبے کے اندر ہے، تیرا تقویٰ تیرے امامے کے اندر ہے، تیرا تقویٰ تیری نمازوں کے جو ظاہری رکوع و سجود ہیں ان کے اندر ہے، نہ تیرا تقویٰ نہ تیرے جبے قبے کے اندر ہے، تیرا تقویٰ نہ تیرے امامے کے اندر ہے، تیرا تقویٰ نہ لوگوں کے سامنے درود پڑھنے کے اندر ہے، تیرا تقویٰ نہ لوگوں کے سامنے عبادت کرنے کے اندر ہے، تیرا تقویٰ ان چیزوں میں نہیں ہے۔ تقویٰ ہے تو حضور فرماتے ہیں التقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ یہاں پر موجود ہے۔ تو اے بندہ دل کی کیفیت کو دیکھ لینا، کرنے لگا ہے کام تو دل کی کیفیت کو دیکھنا یہ کیسی ہے۔ اگر رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے نا تو یہ تقویٰ موجود ہے، پھر یہ کام مقبول ہے۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے، واہ واہ چاہتا ہے، تو نیت ابھی سے تبدیل کر دے، ابھی بھی ٹائم ہے، بعد میں نہیں ٹائم ہوگا۔ تو اب ہی اگر میں ویسے سمجھانے کے لیے کسی کی اگر نیت ہو نا کہ پہلے تھا کہ جی میں نے جانور پڑھا اس لیے لینا ہے، یہ کام اس لیے کرنا ہے، تو نیت ابھی سے چینج کر دیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اظہار کی حاجت کیا ہے؟ دل میں ہی پہلے یہ تھا نا کہ یہ کام اس وجہ سے کرنا ہے، اب دل میں ہی بندہ یہ نیت کر لے کہ نہیں یہ کام میں نے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے۔ رب تو ہر چیز سے خبردار ہے، رب تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو عید منائیں، خوشی سے منائیں، رب کو راضی کرنے کے لیے منائیں، اور رب کو راضی کرنا ہے نا تو پھر اس دن کو گناہوں میں نہیں گزارنا۔ بس اوقات کیا عموماً ہر سال ہی کچھ نہ کچھ واقعات آپ کو بھی پتہ چلتے ہوں گے، مجھے بھی پتہ چلتے ہیں کہ عید کے اوپر جی شرابیں پی گئیں، عید کے اوپر فائرنگ کی گئی، عید کے اوپر زنا کیا گیا، اور شراب کی حالت میں جی فائرنگ کی تو اتنے بندے مر گئے، کچی شراب پینے سے اتنے مر گئے۔ کئی ایک ایسے واقعات آپ تک بھی پہنچتے ہیں، مجھ تک بھی پہنچتے ہیں۔ تو یہ کیا رب نے یہ عید اس لیے عطا فرمائی تھی کہ شرابیں پی جائیں؟ رب نے ایک انعام عطا فرمایا اور ہم اس انعام کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے سارا کام۔ عید منائیں شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر، جانور ذبح ہو، جانور کے پاس تماشے کے لیے نہ کھڑے ہو، عبرت حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو۔ جانور ذبح ہو رہا ہے نا تو یہ نہیں کہ اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہے، سیلفیاں اس کے ساتھ لی جا رہی ہیں، اس وجہ سے کے بعد میں دکھائیں گے، اور دلی خوشی ہے، بچے پاس کھڑے ہیں، بس اوقات تالیاں بجائی جاتی ہیں جب جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ کام نہ ہو۔ بلکہ جب جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو دل کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر یہ آج ذبح ہو رہا ہے تو کل کو میں نے بھی دنیا سے جانا ہے، میرا بھی یہاں سے سارا دانا پانی ختم ہو جانا ہے، تو ایک وقت تو میرے اوپر بھی آنا ہے، اور میری موت کے وقت اگر یوں بندے کھڑے ہوں اور خوش ہو رہے ہوں تو کیفیت میری اس وقت کیا ہوگی؟ ایک دنیا چھوٹ رہی ہے، اوپر سے زمانہ ہنس رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آخر یہ کہ اعلان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد نماز عید کا طریقہ بیان کرتا ہوں کہ عید آپ کریں، گوشت آپ کا کھا، دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، اور الحمدللہ دین کا کام ایسا کر رہی ہے کہ جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے شعبوں میں دین کا کام کر رہی ہے، 80 سے زائد شعبوں میں دین کا کام کر رہی ہے، اور ہم یہاں گننے بیٹھے تو ذہن میں بھی آئے گا، دیکھ گئے کہ جی دعوت اسلامی نے مدرسہ بنایا، جامعہ بنایا ہے، یہ مسجد ہے، دیکھو یہ 3 چیزیں آپ نے گنا دی۔
80 سے زائد شعبے ہیں دعوت اسلامی کے جس میں دعوت اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے۔ یہ سارا نظام کیسے چل رہا ہے؟ ہم نے کوئی اپنے پلاٹ لے کر کوئی جاگیریں لے کر ایسی کوئی نہیں رکھی کہ جن کو سیل پرچیز کرتے ہیں اور دعوت اسلامی کے نام پر وہ ہوں تو اس کے ذریعے سے یہ کام چل رہا ہو۔ دعوت اسلامی کے نام پر یہ مسجد ہے تو یہ مسجد یہاں پر یہ اس کو ہم نے بیچنا تھوڑی ہے، جامعہ ہے تو اس کو بیچنا تھوڑی ہے۔ یہ نظام سارا چلتا ہے آپ کے تعاون سے، یا آپ چندہ دیتے ہیں، زکوٰۃ صدقات فطرات دیتے ہیں، یا پھر یہ موقع جو آتا ہے تو اس میں کھال ہوتی ہے، اس کو ہم اکٹھا کرتے ہیں، اکٹھا کرنے کے بعد بیچ دیتے ہیں۔ وہی پیسے جو ہوتے ہیں وہی مدارس جامعات کے اندر دین کے کاموں کے اندر دین کی خدمت میں لگتے ہیں۔ تو میں حاضر، مجھ سے رابطہ کر لیں کھال کے لیے، ہمارے شاہد بھائی ہیں یہ بھی حاضر ہوں گے انشاءاللہ الکریم، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ جب بھی رابطہ کریں گے، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، ہم حاضر، ہم انشاءاللہ آپ کے گھر پر آ کر آپ سے کھال وصول کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول و منظور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔